الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمرین الصرف کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کی مختلف صورتیں پڑھی تھیں. میں نے اس پر تفصیلاً گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ فعل ماضی کی مختلف صورتیں میں مختصراً ایک اور بار آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے فعل ماضی کی ایک صورت فعل ہے عین کے فتحے کے ساتھ، دوسری صورت ہے فعیل عین کے کسرے کے ساتھ، تیسری صورت ہے فعول عین کے ضمے کے ساتھ. یہ فعل ماضی معروف کی صورتیں ہیں. اب اگر مجہول بنانا ہے، مجہول پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جس کا فاعل معروف نہیں ہے اس کو مجہول کہتے ہیں، اور فعل بھی مجہول لایا جائے گا. تو اگر مجہول بنانا ہے تو چاہے فاعل سے ہو یا چاہے فاعل سے ہو، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمے پر ضمہ لائیں گے اور عین کلمے پر کسرہ لائیں گے. فعیل یہ ہو گیا مجہول. چاہے وہ مجہول فعال سے بنائیں، چاہے وہ مجہول فاعل سے بنائیں، معروف اس کا چاہے فعال آئے یا معروف اس کا فاعل آئے، لیکن اس کا مجہول ہمیشہ فعیل ہی آئے گا. یہ صورتیں ہم نے پڑھی تھی. اب فعل ماضی مجہول کا میں نے مختصراً تو آپ کو بتا دیا. اب یہاں پر پڑھتے ہیں فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو. فعل کی نسبت سیدھا مفعول کی طرف کی جاتی ہے. جیسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے شریب زید ماء، ٹھیک ہے، زید نے پانی پیا. اب فعل کا تعلق کس سے ہے؟ سیدھا کرنے والے سے ہے، زید سے ہے. لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے، فاعل کو ہٹا دیا جائے، تو فعل کا تعلق سیدھا ہو جائے گا پانی سے. کیا مطلب؟ اس طرح شرب ماء، پانی پیا گیا. اب فعل کا سیدھا تعلق کس سے آ گیا؟ مفعول سے آ گیا. جو یہاں پر مفعول تھا وہ یہاں پر فاعل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نائب فاعل مانا جائے گا. یعنی کہ حقیقت میں یہ مفعول ہی ہے، لیکن فاعل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نائب فاعل کہیں گے. اصل میں یہ مفعول ہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ فعل کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ مفعول سے ہو جائے گا. تو فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو. جیسے نصر المسلم، شرب الماء. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے. ماضی اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے. اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو. یہاں پر ہم نے دیا ماضی کے پہلے حرف یعنی کہ فا کلمے کو پیش دے دو. اس کے بعد دوسرے حرف پر زیر لگا دو، عین کلمہ مکسور ہو جائے گا. اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو. جیسے معروف میں فاعل ہے، فاعل کے وزن پر اگر فعل ماضی آئے تو آلریڈی عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہی ہے. اب اگر اس کو مجہول بنانا ہے تو صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا، صرف اس کو کیا دینا پڑے گا؟ فا کلمے کو ضمہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر الگ سے کوئی اس کے لیے عین کلمے کے لیے کوئی دوسرا اعراب، دوسری حرکت نہیں آئے گی. اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا. جیسے شریبہ ہے، پہلے سے عین کلمے پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. اب اس کو اگر مجہول بنانا ہے تو سیدھا بنائیں گے شریبہ، صرف فا کلمے پر ضمہ بڑھا دیں گے، باقی کا اپنی اصل حالت پر رہے گا، شریبہ بن جائے گا، فعل مجہول بن جائے گا. لیکن اگر عین کلمے پر پہلے کیا ہے
فتحہ ہے جیسے ضرب ہے، اگر اس کو مجہول بنانا ہے تو فا کلمے کو ضمہ دینا پڑے گا اور عین کلمے پر جو فتحہ ہے اس کو نکال کر نیچے زیر لگانی پڑے گی، کسرہ لگانا پڑے گا۔ مثلا فعل سے فعل، نصر سے نصر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان جو ہے اسی طرح آئے گی جس طرح اپنے معروف کی پڑھی ہے، صیغے اسی طرح آئیں گے، پہلے واحد، تثنیہ، جمع، اس طرح آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مؤنث کے آئیں گے، پھر اس کے بعد مذکر حاضر کے آئیں گے، پھر اس کے بعد مؤنث حاضر کے آئیں گے، پھر واحد متکلم اور جمع متکلم۔ گردان کا طریقہ وہی ہوگا، صرف فعل کے بجائے فعل سے گردان کریں گے۔ جیسے ہم نے ایک پڑھا تھا ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، یہ معروف کی گردان تھی۔ اب مجہول بنانا ہے تو صرف کیا کریں گے، جو طریقہ ہم نے بتایا ہے وہی طریقہ یہاں پر استعمال کریں گے اور گردان اسی طرح باقی رہے گی۔ جیسے ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ یہ گردان فعل ماضی مجہول کے نام سے یہاں پر آپ کی کتاب میں درج کیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اچھی طرح سیکھیں۔ اب دیکھیے گردان کے ہو جانے کے بعد جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان مع صیغے، معانی، حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ فعل لازم سے فعل مجہول کبھی نہیں آئے گا۔ فعل لازم کیا یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے، فعل لازم وہ فعل ہے کہ صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، جیسے ذهب زید، زید چلا گیا، یہ کیا ہے، فعل لازم ہے۔ اب اس سے کبھی بھی فعل مجہول نہیں آئے گا، یعنی کہ ذهب کبھی نہیں آئے گا۔ جیسے جلس حامد، اب جلس کبھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جلس بھی فعل لازم ہے اور ذهب بھی فعل لازم ہے، اس سے فعل مجہول نہیں آئے گا۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے فتح حامد بابا، کہ حامد نے دروازہ کھولا۔ اب یہاں پر فتح فعل متعدی ہے، لہذا فعل متعدی ہونے کی وجہ سے فاعل کے ساتھ ساتھ اس کو مفعول کی بھی ضرورت پیش آئی۔ جیسے ایک اور مثال، نصر خالد محمودا، ٹھیک ہے، خالد نے محمود کی مدد کی۔ بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ جلس ہے فعل معروف، اب جلس سے آپ فعل مجہول بنائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ جلس سے فعل مجہول نہیں آتا، کیونکہ جلس فعل لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی مثبت کی گردان، فعل مجہول مثبت۔ اب اگر منفی بنانا ہے، جیسے ما شرب، ما قتل، ما ضرب، ٹھیک ہے، ما نصر، اگر یہ بنانا ہے تو صرف فعل ماضی سے پہلے کیا بڑھا دیں گے، صرف ما بڑھا دیں گے، جیسے ہم نے فعل ماضی معروف کے اندر کیا تھا کہ صرف فعل ماضی معروف کے پہلے ما بڑھا دیں گے تو وہ مثبت سے منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ما قرأ، اصل قرأ تھا معروف مثبت تھا، لیکن اس کے پہلے ما بڑھا دینے سے ما کیا بن جائے گا، ما قرأ، یعنی کہ اس ایک مرد نے نہیں پڑھا، ما قرأ زید، زید نے نہیں پڑھا۔ صرف ما بڑھا دینے سے مثبت سے فعل کیا بن جائے گا، منفی بن جائے گا۔ اسی طرح فعل مجہول میں بھی یہی طریقہ ہے، اس کے لیے اور کوئی دوسرا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ فعل مجہول سے پہلے صرف ما بڑھا دیں گے تو ما فاعلہ بن جائے گا، ما شرب، ما قتل، ما نصر، اس طرح آپ بناتے جائیے، یہی بنانے کا طریقہ ہے۔ فعل مجہول مثبت سے کیا بن جائے گا، منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ما شرب، اصل میں کیا تھا، شرب، شرب ماء، پانی کو پیا گیا، ٹھیک ہے، مجہول تھا،
مثبت تھا، فعل ماضی مجہول مثبت. اب اس کے آگے اس سے پہلے اگر ما بڑھا دیں گے، ما شرب ماء کہیں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا کہ پانی کو نہیں پیا گیا. اور گردان اسی طرح آئے گی اپنے طریقے پر، جس طرح آپ نے مثبت کی گردان پڑھی تھی، ما شریب، ما شریبا، ما شریبو، ما شریبت، یہی گردان ما لگا کر مجہول کی بنائیں گے. تو یہ طریقہ تھا مجہول بنانے کا. اور مجہول بنانے کے بعد مجہول منفی بنانے کا. تو اس کی جو تمرینات ہیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، لکھیں اور اپنے استاد کو دکھائیں اور اس کی خوب پریکٹس کریں تاکہ آپ اس کے اندر ماہر بن جائیں. اور اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ فعل متعدی سے ہی کیا آئے گا، فعل مجہول بنایا جائے گا. فعل لازم سے کبھی فعل مجہول نہیں بنایا جاتا. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.